لبیک اللہم لبیک۔ اگر حج کی ادائیگی پاکستان میں ہوتی، سعودی عرب میں ہر سال لاکھوں بلکہ کروڑوں حاجی فریضہ حج کی ادائیگی کرتے اور سکون و قرار کی دنیا لے کر امن و آشتی سے گھر لوٹتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بار بار دہرایا جانے والا سب سے بڑا اجتماع ہونے کے باوجود سعودی عرب میں ہر کام پرسکون طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ وہاں کروڑوں کی تعداد میں حجاج کے بیک وقت جمع ہونے کے باوجود نظام میں کبھی کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ ان معاملات کو سوچ کر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر بالفرض یہ حج ہر سال پاکستان میں ہوتا اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں ہوتی تو صورتحال کیا ہوتی؟ کیا ہم بھی سعودی حکام کے مانند اتنے ہی اہل ثابت ہوتے؟ اور کیا حرمین شریفین کی توسیع و تزئین اسی طرح خیر و خوبی سے جاری رہتی؟ یہ سوالات اگرچہ ایک مفروضہ ہیں، لیکن کیا حرج ہے کہ آج اسی مفروضے کے تحت گفتگو کر لی جائے۔ عملاً ہوتا یوں کہ حج کے نام پر متعین کیا جانے والا بجٹ نیک مقاصد کے تحت بڑے پیمانے پر خرد برد کر لیا جاتا اور اس کی آمدنی حفاظت کی خاطر باہر کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جاتی۔ دوسری طرف ان مقدس مساجد کے لیے خریدے جانے والا قیمتی سامان، کارپیٹ، فانوس، اے سی اور گاڑیاں تمام اہم اور مقدس شخصیات کے یہاں درجہ بدرجہ پہنچا دی جاتی۔ پھر ہر سودے میں لامحدود کمیشن اور کک بیکس مختلف وزراء اور ان کے ماتحتوں میں تقسیم ہو جاتے۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم اور وی آئی پی شخصیات حج بھی ہر سال پابندی سے کرتے اور اس کے بعد سال کے 12 مہینے لگاتار عمرے بھی کرتے رہتے، جن کا تمام خرچہ وہ بذمہ سرکار ڈال دیتے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے امام صاحبان کا تقرر بھی ہماری حکومتیں اپنی مرضی سے کرتی اور انہیں اپنی خوبیوں والے خطبے پڑھنے پر مجبور کرتی۔ ان خطبوں میں یہ خطیب صاحبان حکومت کی کردہ و ناکردہ تمام خوبیاں بیان کرتے اور بے انتہا اعزازات و میڈلز حاصل کرتے۔ اس کے بعد حکمرانوں کو ذل الہی اور خادم الحرمین الشریفین کے خطابات از خود مل جاتے۔ مقدس مقامات کی خاطر جو ملازمین بھرتی کی جاتے وہ بھی تمام کے تمام سیاسی بنیادوں پر ہوتے اور وقتاً فوقتاً نکالے بھی جاتے۔ مسلم لیگ کی رخصتی کے بعد مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کی رخصتی کے بعد پیپلز پارٹی کے ملازمین اپنی اپنی ملازمتوں سے بے دخل کر دیے جاتے۔ ہر سال ملک کے وزرائے خزانہ حجر اسود کو چومنے اور کعبہ کا طواف کرنے پر سیلز ٹیکس نافذ کرتے اور سال بسال اس میں اضافہ کرتے جاتے۔ اگر کبھی پاکستان میں فوجی حکومت برسر اقتدار آتی تو حرمین شریفین کی نگرانی کے لیے کسی حاضر سروس یا ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہی کا تقرر کرتی۔ تاہم اس فوجیانہ تقرری کے باوجود یہاں صفائی کا انتظام ناقابل یقین حد تک ناقص رہتا اور گندگی و غلاظت کے ڈھیر جگہ جگہ پائے جاتے، جن کے بھپکے مسجدوں کے اندر تک بھی پہنچ رہے ہوتے۔ مسجدوں کے مائک کبھی بھی صحیح کام نہ کر رہے ہوتے اور تمام نمازی آواز کی خرابی کے باعث اپنی ہر نماز خراب کرتے۔ تپتی دھوپ میں اے سی پلانٹس سدا بند ہی رہتے کیونکہ اصل پلانٹس ملک کی انتہائی اہم شخصیات کے گھروں کو خوب ٹھنڈا کر رہے ہوتے۔ پھر اے سی آلات مرمت کے بہانے بار بار ٹھیکے پر دیے جاتے اور آمدنی کے بہترین ذرائع پیدا کیے جاتے۔ قربانی کے جانور بھی ہرگز نہ سنبھالے جاتے اور پورے شہر میں جگہ جگہ سینگیں، اوجڑیاں اور خون کے پرنالے بہہ رہے ہوتے۔ ابھی حکومت ان سب کی صفائی سے نمٹ بھی نہ پاتی کہ اگلے سال کا حج بھی سر پر آن کھڑا ہوتا اور تنگ آ کر حکومت اعلان کرتی کہ اس سال حج کی ادائیگی قربانی کے بغیر کی جائے گی۔ اتفاق سے اگر کہیں خیموں میں آگ لگ جاتی تو فائر ٹینڈر کہیں دستیاب نہ ہوتے اور آگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام خیموں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یوں ہر سال سینکڑوں حاجیوں کی لاشیں پابندی سے ان کے اپنے اپنے ممالک کو روانہ کی جاتی۔ ٹریفک بہت برے طریقے سے جام رہتا، یہاں تک کہ حاجیوں کے بہت سارے ارکان فوت ہو جاتے۔ خواتین کی تنظیمیں یہاں بھی شور کر رہی ہوتیں، لڑکیوں کو ماں باپ سے فرار کروانے کی راہیں تلاش کرتیں اور بعض جعلی فتوے لے کر انہیں عین شرعی قرار دلواتیں۔ عموماً ہر سیاسی جماعت حتیٰ کہ خود حکومت بھی حرمین شریفین میں پریس کانفرنس منعقد کرتی تاکہ ان کے بیانات پر تقدس کا حالہ چھا سکے۔
دوسری طرف عوام بھی اپنے حصے کے فرائض خوب ادا کرتے، یہاں تک کہ صبح سے شام تک اسی بات کا جھگڑا ہوتا رہتا کہ امام وہابی ہے کہ سنی، دیوبندی ہے کہ اہل حدیث۔ ہر نماز کے بعد سیاسی تنظیمیں حرمین کے دروازوں پر سیاسی جلسے اور احتجاجی مظاہرے کرتیں اور مسجد کی ہر دیوار کو وال چاکنگ اور پوسٹروں سے تھوپ دیتیں۔ بھوک ہڑتال کے لیے بھی یہ مقامات آئیڈیل ٹھہرتے اور مہینے میں 15-20 دنوں تک بھوک ہڑتالیوں کی قطاریں لگی ہوتیں۔ کئی سرفرے تو بلکہ احتجاج کے طور پر یہاں خودکشی کرنا بھی عین کار ثواب گردانتے۔ خانہ کعبہ کے مقدس خلاف اور روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کا تو نعوذ باللہ اور بھی برا حال ہوتا۔ شمع رسالت کے پروانے انہیں تبرک سمجھ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور بقایا جات کو اپنے گھروں کی دیواروں پر کیلوں اور گلو سے چپکا دیتے اور پھر صبح و شام ان پر لوبان کی دھونی دیتے۔ چنانچہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ حاجی آتے اور دیکھتے کہ اس سال تو خانہ کعبہ پر غلاف ہی نہیں ہے۔ ایک طرف اگر سرکاری عہدیدار مسجد حرام و مسجد نبوی کی اشیاء اپنے اپنے گھروں کی زینت بناتے، تو دوسری طرف عوام بھی حج و نماز کے بہانے بے شمار اشیاء اپنے گھروں میں منتقل کر دیتے۔ یہاں چوری کرنا وہ عین کار ثواب سمجھتے۔ اس امر میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دونوں مقدس مساجد کے باہر بے شمار سرخ و سبز پرچم لہرا دیے جاتے اور پھر وہاں دھوم دھڑکے، دھمال اور رقص و سرور چل رہے ہوتے۔ چرسیوں اور سٹا لگانے والیوں سے یہ محترم زیارت گاہیں بھری رہتی اور ان کی چرس و ہیروئن کی بھبک سے فضا ہر وقت ناگوار رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ لاتعداد اللہ والیاں بھی اپنے سر کے بال کھولے سراپے سے بے نیاز دھمال پر دھمال کر رہی ہوتی اور ان کے گرد ڈھول اور چمٹے بج رہے ہوتے۔ عین ممکن ہے کہ احتجاج کے مارے مظاہرین حکومت کے خلاف حرمین شریفین کے اندر ہی بم دھماکے کرواتے اور لاتعداد حاجیوں کو ان کے وطن کی بجائے سیدھے جنت الفردوس روانہ کرتے۔ مذہبی گروہوں میں شدید لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کے بعد کسی سال خانہ کعبہ اور کسی سال مسجد نبوی میں تالے ڈال دیے جاتے اور باہر فوج اور رینجرز کے وفادار سپاہی الرٹ رہ کر پہرا دے رہے ہوتے۔ پھر ورلڈ میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ اعلان کرتی کہ بعد ناگزیر حالات کی بنا پر حکومت پاکستان نے اس سال حج کی تقریبات منسوخ کر دی ہیں، لہذا حاجی حضرات اس سال حج کا ویزا نہ لگوائیں۔ نیز یہ کہ اگر حالات پر قابو پا لیا گیا تو اگلے سال حج کی پروازیں دوبارہ کھول دی جائیں گی۔ حسب روایت امریکہ بھی ہدایات دینے میں پیچھے نہ رہتا اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت حکم نامہ جاری کرتا کہ حکومت پاکستان حرمین شریفین میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی اٹھا لے تاکہ ایف بی آئی وہاں القاعدہ اور دیگر مسلم دہشت گردوں کو تلاش کر سکیں۔ غرض یہ کہ اگر حج کی ادائیگی پاکستان میں ہوتی تو مندرجہ بالا افسانے محض افسانے نہ رہ جاتے بلکہ حقیقت حال بن کر حجاج اکرام کے سامنے آتے۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے حج کو پاکستان میں نہیں اتارا۔ یہ ان کے کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ سعودیہ میں ہر سال باقاعدگی سے حج کے انتظامات ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی بد انتظامی یا خرد برد واقع ہو جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔